اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب تام جملہ یا انگلش میں اسے کہتے ہیں سینٹنس، کلمات کا ایسا مجموعہ جس میں پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ مرکب مفید بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں ہے، ہیں، ہوں آتا ہے۔ اس میں کم از کم 2 اجزاء ہونے ضروری ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جملے کی 2 قسمیں ہیں یا مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ کہ جس کا پہلا حصہ یا پہلا جز فعل ہو۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ پہلے جز کو مبتدا کیونکہ اس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں کیونکہ وہ اس مبتدا کے بارے میں دی جاتی ہے۔ جیسے الولد مبتدا، صالح خبر، کہ لڑکے کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ نیک ہے۔ الولد لڑکا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یہ مبتدا۔ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا، اور جو خبر ہے وہ خبر۔ البیت وسیع، گھر کشادہ ہے۔ الماء طہور، پانی پاک ہے۔ تو جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہیں گے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اللہ علیم، اللہ مبتدا، علیم خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، یعنی اس پر الف لام داخل ہوگا یا معرفہ کی کوئی قسم ہوگا۔ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اسے نکرہ کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ حالت رفعی کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ چل کر پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ اس کو آسان ابھی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الماء بھی حالت رفعی میں تو اس پہ ضمہ ہے، طہورن بھی حالت رفعی میں تو اس پہ ضمہ ہے، یعنی پیش ہے۔ مبتدا اور خبر میں جب ترجمہ کریں گے اردو کے ترجمے میں ہے آئے گا۔ تو کلمات کا وہ مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ آئے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اس کے اردو ترجمے میں ہے آتا ہے۔ انگلش میں مبتدا کو سبجیکٹ اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔